Welcome to this special program from London. میں یہاں لندن میں ہوں سابق صدر جنرل پرویز مشرف سے ملاقات کرنے کے لیے. میری گفتگو میں ان سے پوچھوں گی کہ وہ یہاں لندن میں کیوں ہیں, کس طرح کی آڈینس سے خطاب کر رہے ہیں اپنے لیکچر سرکٹ پہ, اور ان کا کیا مقصد ہے یہاں پہ رہنے کا. آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا. General Musharraf, welcome to this program. Thank you. And thank you very much. Thank you. For joining us. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل کافی ہفتوں سے آپ لندن میں ہیں, تو یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں یہاں ایک تو بیسیکلی تو لیکچر سرکٹس ہے میرا. یہ میں نے ایک ایجنسی کو میرے لیکچرز کو مینج کر رہے ہیں. وہ تو لیکچر یورپ میں ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے, تو اس سلسلے میں, اور پھر انٹرویوز وغیرہ, تو اس سلسلے میں میں نے سوچا کہ ایک سینٹرل جگہ جو یورپ, یونائٹڈ اسٹیٹس, پاکستان, گلف, تو اس لیے میں یہاں آ گیا. تو یہ جو لیکچرز ہیں, I mean I've been following some of them, اور کچھ اس کے جو ایکسرٹس ہیں وہ براڈ کاسٹ بھی ہوئے ہیں پاکستان میں. آپ نے انٹرویوز بھی دیے ہیں ٹو تھنک ٹینکس اینڈ ویریس امپورٹنٹ یونیورسٹیز. ان لیکچرز میں آپ کیا پیغام دیتے ہیں باہر کی دنیا کو پاکستان کے بارے میں؟ کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ کنٹروورشل ایشوز کو تو اوائڈ کیا جائے جو پاکستان میں ہو رہا ہے, جو گورننس ہو رہی ہے, لیکن پاکستان کی جو پرسیپشنز, ایک مس پرسیپشنز ہیں باہر پاکستان کے بارے میں, ISI کے بارے میں, آرمی کے بارے میں, یہ جو فائٹ اگینسٹ ٹیررزم اور ایکسٹریمزم ہے اس میں جو کہہ دیتے ہیں کہ ڈبل ڈیلنگ ہوئی ہے, ان کو پرسیپشنز کو کلیئر کیا جائے, اور پھر ریالٹیز آف طالبان, القاعدہ, ایکسٹریمزم, ٹیررزم جو ہماری ہے سوسائٹی میں, اس کی ریالٹی کو پروجیکٹ کیا جائے اور صحیح پروجیکشن کیا جائے, کیونکہ اتنی ڈسٹورشنز ہوئی ہوئی ہیں. کچھ ہمارے لوگوں نے خود نے کی ہوئی ہیں اندرونی طور پہ, خود نے پولیٹیکل گینز کے لیے کی ہوئی ہیں کچھ لوگوں نے, اور کچھ ان کو اپنی مسپرسیپشنز ہیں باہر. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان مسپرسیپشنز کو کلیئر کیا جائے اور پاکستان کی جو ریئل اس کی ایسنس ہے وہ بتایا جائے, پاکستان کیا ہے. اور آپ کو کیا ری ایکشن ملتا ہے جو آڈینس ہوتی ہے ان سیمینارز میں اور ان لیکچرز میں؟ ڈو یو گیٹ اے فیوریبل ریئیکشن یا تھوڑی ہاسٹیلٹی ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں تو بہت فیوریبل ہوتا ہے, بہت زیادہ فیوریبل. کچھ سوال ضرور ہوتے ہیں جو مشکل ہوتے ہیں, لیکن مشکل سوال کیا, اگر سچ بول رہا ہے آدمی اور سچائی, اگر وہ یہ بھی کہنے کو تیار ہے کہ ٹھیک ہے کوئی غلطی ہوئی ہے, یا اگر کوئی بہتر آئیڈیا دیتا ہے اس کو قبول کرنے کو تیار ہے, تو کیا پرابلم ہے؟ کوئی ایسے ریئیکشن بہت پازیٹیو ہوتے ہیں, بہت زیادہ. اور میری بات جب سنتے ہیں تو میرے خیال میں وہ مانتے ہیں بات. اور جو پاکستانی ہیں, اوورسیز پاکستانی, کیونکہ آپ نے لاجیکل جواب دینے ہیں اور لاجک کے ساتھ بولنا ہے. اگر وہ لاجک ان کو اپیل کرے گا تو وہ مانیں گے. اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, جو ان باہر کے ملکوں میں پاکستانی رہتے ہیں, آپ کے خیال میں آپ کی پاپولیرٹی ان میں زیادہ ہے بنسبت پاکستان کے؟ یہ آپ کو بہتر پتہ ہونی چاہیے, لیکن میرے خیال میں ہاں, باہر لوگوں کو اصل میں پاکستان کی صورتحال سے بہت تشویش ہے, بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں, بہت پریشان ہیں کہ پاکستان کا فیوچر کیا ہے. تو میرے خیال میں ہاں, باہر میری پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے. اندرونی طور پہ بھی اتنی خراب نہیں ہے جتنی لوگ کچھ پروجیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ آئیں گے ہم, بیکاز آج کل آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں بے شک کافی سنگین مسائل کا سامنا کر رہا ہے ہمارا ملک, لیکن جو ہیڈ لائنز ہیں وہ خاص طور سے آپ کے بارے میں, سب سے پہلے تو میں اس پہ شروع کروں گی. جو یہاں پہ آپ رہ رہے ہیں, اس پہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے, پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی طرح جیسے وہ پاسٹ میں ایگزائل میں آ گئے تھے کچھ چارجز کو اوائڈ کرنے کے لیے, یا جو بھی اگر کوئی ان پہ الزام لگایا گیا تھا اس کو فیس نہ کرنے کے لیے, تو یہی تاثر دیا جا رہا ہے کہ آپ اور شوکت عزیز اپنی مرضی سے پاکستان چھوڑ کے یہاں آ گئے ہیں. تو اس پہ آپ کیا؟ آیا تو میں بالکل اپنی مرضی سے ہوں, اور لیکن چھوڑ کے نہیں آیا ہوں, میں واپس جاؤں گا. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں چھوڑ کے آیا ہوں پرماننٹلی میں یہاں رہنا چاہ رہا ہوں, میں تو واپس جاؤں گا.
ایشو جیسے میں نے کہا کہ ایک لیکچر سرکٹ صاحب، جیسے امریکہ میں مجھے مڈ سپٹمبر سے مڈ اکتوبر کوئی 14 لیکچرز ہیں، تو پھر میرا لیکچر یہاں پراگ میں تھا، ماسکو میں گیا، تو یہ ایک ابھی ناروے کا ایک لیکچر آ رہا ہے۔ تو آپ کو کوئی خوف نہیں ہے پاکستان واپس؟ نہیں، خوف بالکل کوئی نہیں ہے، مجھے اپنا خوف کوئی نہیں ہوتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی ہے کہ وہاں بہت لوگ پھر انٹرویو کرنے آتے ہیں اور بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں، تو میں رسپونڈ بعض وقت کر جاتا ہوں۔ نومبر تک تو میرے اوپر بار ہے کہ میں پالیٹکس بھی نہیں کر سکتا ہوں، تو اس لیے وہاں رہ کر ایسی میں کیوں انسائٹ ہوں خواہ میں، وائی ناٹ بی ان اے سینٹرل پلیس ہیئر ویئر لیکچرز جو میں دے رہا ہوں اس سے ذرا زیادہ کنوینئنٹ ہوگا موومنٹ، تو اس لیے میں آیا۔ پاکستان میں بہت زیادہ اسپیکولیشن ہو رہی ہے کہ یہاں پہ لندن میں سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے کتنا مہنگا، کتنا بڑا اور کس طرح کا گھر لیا ہے۔ So we're going to take you inside for never before seen exclusive footage ان کے اپارٹمنٹ کے اندر۔ آپ کو ہم دکھائیں گے exactly what kind of a place he's living in۔ لندن ایک فیوریٹ لوکیشن ہے پاکستانی سیاستدانوں کے لیے۔ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو دونوں نے کافی سالوں سے یہاں کے بہت ہی ایکسکلوسیو علاقوں میں اپارٹمنٹس اور گھر مینٹین کیے ہوئے ہیں، اور اب حال ہی میں سابق صدر پرویز مشرف نے بھی ایک اپارٹمنٹ یہاں اسی علاقے میں خریدا ہے، جس کے بارے میں پاکستانی میڈیا میں بہت زیادہ اسپیکولیشن اور کنٹروورسی ہوئی ہے۔ It seems that his residences attract a great deal of attention. The Chak Shehzad farmhouse has also been the subject of legal action in Pakistan. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان سب کنٹروورسیز کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، اور کیا وہ اپنی سچویشن کو بے نظیر بھٹو اور نواز شریف سے مختلف سمجھتے ہیں یا نہیں۔ آپ نے کہا بے نظیر نواز شریف، دیکھیں وہ لوگ آئے بالکل الگ سلسلے میں، ایک نے چھوڑا ہوا تھا، کوئی ان کے اوپر کرپشن چارجز وغیرہ تھے، دوسرے کے اوپر وہ ڈیل کر کے آئے 10 سال جانے، کیونکہ انہوں نے بہت جو کچھ کیا وہاں، اور کورٹ نے جو ججمنٹ دیا تھا ان کے خلاف۔ میرا کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں نے کوئی چیز چوری کی ہے، نہ ڈاکہ ڈالا ہے، نہ میں نے کوئی غلط کیا ہے۔ میں نے تو پاکستان، سب سے پہلے پاکستان کے لحاظ سے جو کچھ کیا وہی کیا میں نے، اپنے لیے میں نے کچھ نہیں کیا، نہ میں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے کیا ہے۔ تو ان سے مجھے نہ ایکویٹ کریں کہ میں اس وجہ سے باہر آیا ہوں، میں اپنی کچھ وجوہات سے آیا ہوں۔ اب یہ گھر کا گھر لیا ہے، لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ گھر ایک ہمبل سا گھر ہے، اور وہ میں نے لیا ہے، اور وہ میں نے اپنے پیسوں سے لیا ہے بالکل، جو میں نے کمائے ہیں، اور میرے بیٹے نے مدد دی ہے، اور میرے کچھ دوست نے بھی مدد دی ہے، میں نے لیا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور جو تھوڑی ایسے پیلس وغیرہ نہیں ہے، وہ ایک اپارٹمنٹ ہے سینٹرل لنڈن میں۔ جی، ایک کنٹروورسی پاکستان میں ایک اور جو آ رہی ہے اخبارات میں، وہ یہ ہے کہ چک شہزاد میں جو آپ کا فارم ہاؤس ہے، سپریم کورٹ نے نوٹس دیا کہ وہاں پہ کوئی میرے خیال سے 32 گھرانے ایسے تھے جو کہ ایک کنسیشنل ٹیرف کا فائدہ اٹھا رہے تھے، اس میں سے آپ کا بھی ہے، لیکن جس وجہ سے وہ کنسیشنل ٹیرف دیا جا رہا تھا، وہ جو شرائط ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی آپ کے بھی فارم ہاؤس میں۔ تو اگین وہی الزام لگایا جا رہا ہے کہ شاید آپ نے اپنے انفلوئنس یوز کر کے یہ ٹیرف استعمال کیا ہے۔ اب دیکھیں، مجھے جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، نہ تو میرا چھوٹا دل ہے، نہ میں کوئی کنجوس آدمی ہوں کہ میں 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے بچانے کے لیے میں پیٹی لوگوں سے میں سفارشیں کرواؤں کہ میرے